اسلامی ہجری سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا محترم اور معظم مہینہ ہم گزار رہے ہیں۔ اللہ آنے والے سال کو اور 12 مہینوں کو ہم سب کے لیے رحمت اور عافیت کا باعث بنا دے۔ بڑا محترم مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کو اس مہینے کی آمد پہ خوش ہونا چاہیے، مسرت کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اس مہینے کی آمد سے پہلے ہر محب وطن شہری پریشان ہو جاتا، فکر مند ہو جاتا۔ اسلام دشمن اور ملک دشمن جو لوگ ہیں، ان کے لیے اس مہینے میں دہشت گردی کی کوئی کارروائی، تخریب کاری کی کوئی کارروائی اس لیے آسان ہو جاتی ہے کہ وہ اپنا کام کر کے نکل جاتے ہیں اور سارا ملبہ مذہبی فرقہ واریت پر ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر ہر محب وطن شخص اپنا کردار ادا کرے اور اپنی آنکھیں چار رکھے، ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھے،
اپنے جذبات اور غصے کو قابو میں رکھے، کافی حد تک ملک دشمن لوگوں کے جو عزائم ہیں، ارادے ہیں، وہ خاک میں مل سکتے ہیں۔ اگر ہم میں سے ہر شخص اپنا کردار ادا کرے گا، اور انشاءاللہ کرے گا، تو تخریب کاروں کو انشاءاللہ تخریب کاری کا موقع نہیں ملے۔ محرم کے حوالے سے بہت سی غلط فہمیاں لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ صرف جہلا میں نہیں، پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگوں میں بھی وہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ان میں ایک غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم کو جو عزت ملی، عظمت ملی، حرمت ملی، تقدس ملا، مقام ملا، یہ نواسہ رسول حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت اور واقعہ کربلا کی وجہ سے ملا۔ دس محرم کی جو اہمیت ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے، اور محرم کی جو عظمت ہے تو وہ بھی اسی وجہ سے ہے۔ یہ عام طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی۔ حقیقت یہ ہے کہ واقعہ کربلا سے 50 سال پہلے حجۃ الوداع میں میرے آقا نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا تھا وہ بڑا تاریخی خطبہ ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ پھر آپ نے ان دو چیزوں کو گنا، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ایک اپنا اسوہ، اپنی زندگی کا نمونہ، اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان دو چیزوں پہ عمل کرو گے، ان کو پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ اسی موقع پہ جبریل یہ آیت لے کے نازل ہوا، الیوم اکملت لکم، دین تو کامل ہو چکا تھا واقعہ کربلا سے 50 سال۔ جس چیز کو عزت ملنی تھی وہ عزت مل چکی تھی، جس کو حرمت ملنی تھی اسے حرمت
مل چکی تھی. 50 سال پہلے دین کیا ہو گیا تھا؟ کامل ہو گیا تھا، مکمل ہو گیا تھا. محرم کا جو مہینہ ہے یہ تو میرے آقا کی بعثت سے پہلے بھی محترم تھا. مشرکین مکہ جن 4 مہینوں کے احترام میں جنگ بند کر دیتے تھے، ان میں ایک مہینہ کون سا تھا؟ ایک ذی قعدہ کا، پھر ذوالحج کا، پھر محرم کا، 3 مہینے لگاتار، اور چوتھا مہینہ رجب کا. یہ 4 مہینے حرمت والے تھے. اگر آپ نے قرآن پاک کی ان آیتوں کا ترجمہ غور سے سنا تو قرآن نے کیا کہا کہ جس دن ہم نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس دن سے ہم نے 12 مہینے بنائے، منہا اربعۃ، ان میں سے جو 4 مہینے ہیں وہ حرمت والے. تو قرآن نے اعلان کی. تو یہ جو قرآن کا نزول ہے یہ کہیں کربلا کے واقعہ کے بعد تو نہیں ہوا. 4 مہینے حرمت والے ان کو قرآن نے ذکر کیا. مشرکین مکہ بھی محرم کو حرمت والا مہینہ سمجھتے تھے، ادب والا مہینہ سمجھتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے. عام میں سے کس کو علم نہیں؟ اگر نہیں تو آج اس کے علم میں یہ بات آنی چاہیے کہ میرے آقا جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے جو یہودی ہیں وہ 10 محرم کا کیا رکھتے ہیں؟ ہجرت کر کے یہاں آئے، دیکھا وہ 10 مہینے محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں. پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہ اس دن اللہ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مظالم سے نجات عطا فرمائی. اس خوشی میں بطور شکرانہ ہم 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا جتنا یہودیوں کا تعلق حضرت موسیٰ سے ہے اس سے کہیں بڑھ کر ہمارا تعلق حضرت موسیٰ سے ہے. ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے. رمضان کے روزوں سے پہلے 10 محرم کا روزہ کیا تھا؟ فرض تھا. 10 محرم کا آپ نے روزہ رکھا، صحابہ نے روزہ رکھا. کربلا کا واقعہ تو اس سے 60 سال بعد، اس ہجرت فرمانے سے 60 سال بعد کربلا کا واقعہ ہو رہا ہے. اور اس وقت جب آپ مدینے میں پہنچے تو آپ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. معلوم ہوتا ہے یہ محرم کا مہینہ 10 کا دن یہ نبی پاک کے زمانے میں بھی محترم اور مکرم سمجھا جاتا. زندگی کے آخری سال میں آپ نے فرمایا جڑے جڑے ستے ہوئے اٹھ جاؤ بھائی، بالکل اٹھ جائیں جو جو سوئے ہوئے ہیں. زندگی کے آخری سال میں آپ نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو پھر میں 10 کے ساتھ ایک اور دن شامل کروں گا، 9 کا یا 11 کا. کیوں؟ اس لیے کہ 10 محرم کا روزہ صرف یہودی رکھتے ہیں اور ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں تو یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، اور ہم یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہیں کرنا چاہتے، یہودیوں کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں. ہم یہودیوں کے ساتھ موافقت عبادت میں بھی، روزہ تو عبادت ہے، یہود بھی رکھتے ہیں، مسلمان بھی رکھ رہے ہیں، لیکن میرے آقا نے فرمایا یہود کے ساتھ موافقت مشابہت نہیں ہوگی. وہ صرف 10 کا روزہ رکھتے ہیں،
ہم 10 کے ساتھ ایک دن اور بھی شامل کر کے یہودیوں کی مخالفت کریں. خود قرآن نے اس کو ذکر کی. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پہ تو نے انعام کیا، ان کے راستے پر پختہ رکھ جن پہ تیرا انعام ہوا. وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کے راستے پر چلا. غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پہ تیرا غضب ہوا. ولا الضالین، اور ان کے راستے پہ بھی نہ چلا جو راستے سے بھٹک. مغضوب علیہم ہوتے ہی وہ ہیں جو ضالین ہوں، اور ضالین ہوتے ہی وہ ہیں جو مغضوب علیہم ہوں. کیوں بھائی؟ جن پہ اللہ کا غضب ہوگا وہ سیدھے رستے پہ ہوں گے، اور جو رستے سے بھٹک گئے ان پہ اللہ کی رحمت ہوگی. ان کو الگ الگ ذکر کیا، مغضوب علیہم کو الگ ذکر کیا، ضالین کو الگ ذکر کیا. کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں. مولا یہودیوں کے راستے پر بھی نہ چلا اور عیسائیوں کے راستے پر بھی نہ چلا، اس سے بچنے کی دعا مانگی جا رہی ہے. یہودیوں کا راستہ اختیار نہیں کرنا. میرے آقا نے فرمایا نماز میں سکون سے کھڑے ہوا کرو، نماز میں حرکت نہیں کرنی. کیوں؟ نماز میں حرکت کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے، اور ہم یہودیوں کے طریقے پہ چلنا نہیں چاہتے. روزہ جلدی افطار کرو. کیوں؟ دیر سے روزہ افطار کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے. میرے آقا نے جگہ 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 امت کو تنبیہ کی، یہود و نصارہ کے راستے پر نہیں چلنا، ان کے راستے سے بچنا ہے. زندگی کے آخری لمحات میں کیا کہہ رہے ہیں؟ حدیث کی تمام کتابوں نے اس کو ذکر کی. جو کتاب آپ کے گھر میں ہے آپ اٹھا لیں. میرے آقا کا فرمان ہے حدیث کی ہر کتاب میں ہے. میں شروع کروں گا تو آگے شاید آپ خود پڑھنے لگ جائیں کہ بار بار آپ مجھ سے یہ سنتے رہتے ہیں. پتہ نہیں اب کتنے لوگ آپ میں سے اس کو پڑھیں گے. لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر. کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جس کے متعلق قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وہ گالیاں سن کے دعائیں دیتا ہے. آج ان کی زبان مقدس پہ اتنے سخت الفاظ، امت کو بتانا مقصود ہے، امت کو متنبہ کرنا مقصود ہے. لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر. یا رسول اللہ کیوں؟ کیا عمل ہے ان کا؟ فرمایا اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ.
کچھ کا ترجمہ میں کرتا ہوں، اتخذو کا ترجمہ ذرا مشکل ہے، اتخذو انہوں نے بنا لیا، یہودیوں نے عیسائیوں نے بنا لیا۔ اگلا جملہ بڑا آسان ہے، ترجمہ آپ کر دیں، قبور انبیاء۔ شاباش شاباش، نہ ہو میرے آقا کا فرمان، کسی میں جرت ہے تو انکار کرے، جرا کرے۔ حدیث کی تمام کتابوں نے نقل کی، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، موطا امام مالک، کوئی سی کتاب آپ اٹھائیں، میرے آقا کی زبان مقدس پہ اتنے سخت الفاظ، انہوں نے بنا لیا اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو، بزرگوں کی نہیں جی، بابا شاہ جمال نہیں، اتخذو قبور انبیاء، انہوں نے بنا لیا اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجدہ، شاباش، سجدہ گاہ۔ ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ کہنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا، او لوگو، تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، انی انہاکم من ذالک، میں تمہیں اس سے کیا کر کے جا رہا ہوں، میں تمہیں منع کر کے جا رہا ہوں، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو کیا بنایا؟ سجدہ گاہ بنایا۔ اور ایک حدیث میں ہے، اتخذوا قبور انبیائہم و صالحیہم، صالح کا کیا میں؟ شاباش شاباش، نبیوں کی قبریں اور صالحین کی قبروں کو انہوں نے بنا لیا مساجدہ، کیا بنایا؟ سجدہ گاہ، منع کیا، منع کیا۔ ایک عورت آئی، اس نے پوچھا، یا رسول اللہ، خاوند کا کیا حق ہے؟ بیوی پر خاوند کے کیا حقوق ہیں؟ اے سن کے تسی بڑے خوش ہوندے، ایسا مجازی خدا، لیکن بیچاری عورتوں کے جو خاوند پہ حقوق ہیں اس دا تو ان خیال، یہ یک طرفہ ٹریفک ہے۔ خاوند کے بڑے حقوق ہیں جی، خاوند کے، اور بیوی کے کوئی نہیں نا۔ شکر کرو انہوں نے اپنے حقوق دا پتہ نہیں، اللہ دی قسم ہے شکر کرو، ورنہ تو ان گھر کو نہ وڑن دے وے۔ شکر کرو انہیں پتہ نہیں ہے، مشرقی عورت ہے، تجھے کپڑے بھی دھو کے دیتی ہے، مشرقی عورت ہے، تیرے برتن بھی دھوتی رہتی ہے، مشرقی عورت ہے، تیرے بچے کو دودھ بھی پلاتی ہے، ورنہ بچہ تیرا بھی ہے، مشرقی عورت ہے، سارے گھر کے کام کاج کرتی رہتی ہے، کچھ کوئی تے سمجھ گیا وہ، اس دے حقوق کچھ کوئی تے کہ اگر وہ انکار کر دے زبردستی۔ اب میں آپ کو کیسے بتاؤں، تو آنکھوں کو بندیالوی صاحب تے رولا پا چھڑے، اگر وہ کہے مجھے الگ مکان چاہیے، اس کا یہ حق ہے جی۔ اے شکر کرو، مشرقی عورتیں
تیرے باپ کی خدمت کرتی ہے، تیری ماں کی خدمت کرتی ہے، تیرے چھوٹے بھائیوں کی خدمت کرتی پھرتی ہے، تو ڈنڈا چک کے اتے کھلوتا کہ میں مجازی خدا ہوں۔ یا رسول اللہ، کیا حق ہے خامد کا؟ آپ نے فرمایا اگر میں کسی کو حکم کرتا تو میں عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خامد کا سجدہ کرے، لیکن میری شریعت میں غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز ہو نہیں۔ پڑھے لکھے لوگ ہو، تعلیم یافتہ لوگ ہو، میں جاہلوں میں نہیں بیٹھا ہوں، یہ جو بیوی نے خامند کا سجدہ کرنا تھا، یہ عبادت کا کرنا تھا کہ تعظیم کا؟ بیوی نے عبادت کا سجدہ کرنا تھا، بیوی نے تعظیم کا سجدہ کرنا تھا۔ معلوم ہوا ہماری شریعت میں تعظیم کا سجدہ بھی اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، صرف اللہ کے آگے سجدہ۔ ایک صحابی آئے، غالباً قیس ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہما، انہیں کہا یا رسول اللہ، ہم باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے سرداروں کے سامنے جھکتے ہیں، وڈیروں کے سامنے جھکتے ہیں، کوئی گورنر ہے، بادشاہ ہے، شہر کا بڑا ہے، اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ سے بڑا کون ہے؟ کوئی ایک شہر کا سردار، کوئی ایک پنڈ کا سردار، کوئی ایک ملک کا سردار، اور آمنہ کا لال تو 14 طبقوں کا سردار ہے۔ زمین و آسمان میں اس کا ہمسر کوئی نہیں، نوریوں ناریوں خاکیوں میں اس کا ہم پلہ کوئی نہیں، وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ بے شک تو کہو یار، وہ سب سے اولا ہے، وہ سب سے برتر ہے، وہ سب سے بالا قدر ہے۔ آپ سے بڑا کون ہے؟ ہم آپ کے سامنے نہ جھکیں؟ آپ نے فرمایا قیس، یہ بتا، اگر تو میری قبر کے پاس سے گزرے تو میری قبر کا سجدہ کرے گا؟ قیس نے کہا لا، یا رسول اللہ نہیں، میں آپ کی قبر منور کے قریب سے گزروں، میں اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں، میں یہ نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا پھر زندگی میں بھی نہ کر، پھر زندگی میں بھی نہ کر۔ شریعت نے حکم دیا کہ یہ پیشانی جھکے گی تو صرف کس کے آگے جھکے گی؟ اللہ کے سوا کسی کے آگے۔ یار لوگوں کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مفہوم سمجھانا چاہیے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی، ایاک نعبد کا معنی کرو یار، غور سے معنی کرو یار، ہم تیری ہی تو حسر ہے، حسر، ہی کا معنی کیا ہے؟ تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور سجدہ جو ہے نا یہ بھی عبادت ہے، عبادت۔
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ کرتے ہیں تو صرف تجھ ہی کے آگے کرتے ہیں. علامہ اقبال سے تھوڑی سی معذرت کے ساتھ، علامہ اقبال نے کہا تھا بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی. میں کہوں گا غیروں سے تجھ کو امیدیں، مزاروں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا کچھ نہیں. تو علامہ اقبال نے کہا، لیکن علامہ اقبال کو بطور دلیل پیش کرنے کی مجھے کیا ضرورت؟ میں علامہ اقبال کو بطور دلیل کیوں پیش کروں؟ میرے پاس رب کا قرآن ہے. علامہ اقبال صاحب تو اس کے تابع ہیں. میرے پاس نبی اکرم کا فرمان ہے، میرے پاس فقہ حنفی کے حوالے ہیں. سنو، سن سکتے ہو تو لو سجد الکعبۃ نفسہا کفرا. تو سمجھ کو نہیں آئی؟ عربی عبارت کی آپ کو سمجھ نہیں آئی. لو سجد الکعبۃ نفسہا، اگر کسی بندے نے کعبے کا سجدہ کیا، کعبے کا، کافر ہو گیا. جی، کعبے کا سجدہ نہیں، کعبہ صرف سمت ہے، وہ اس کی عظمت ہے. سمت، سجدہ کس کا ہے؟ اللہ کا. بعض علماء نے لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں کو سجدے کا حکم رب نے دیا تھا، آدم کل قبلہ، آدم کل قبلہ، آدم قبلے کی طرح تھے. اللہ نے کہا آدم کی طرف رخ کر کے میرا سجدہ کرو. اس وقت رخ تمہارا کس کی طرف ہونا چاہیے؟ وہ کعبے کو سجدہ نہیں، کعبہ صرف سمت ہے. فقہ حنفی کی کتابوں نے لکھا لو سجد الکعبۃ نفسہا کفرا، جس نے کعبے کو سجدہ کیا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. شریعت نے یہاں بڑے سخت اصول رکھے. یہ جو ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی سمجھ اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا، قسمت والوں کو دیا کرتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ بندہ بادشاہوں کو دے دے، اللہ بادشاہوں کو دے دے، دولت مندوں کو دے دے، وزیروں کو دے دے، تعلیم یافتہ لوگوں کو دے دے، جسٹس کو دے دے. نا نا، 10 سال جدے رہے، مکے جاتے رہے، مدینے جاتے رہے، اعتکاف کرتے رہے، عیدیں پڑھتے رہے، جمعہ پڑھتے رہے. 10 سال کے بعد جب اجازت ملی کہ پاکستان آ سکتے ہو، تو لاہور ایئرپورٹ سے اعلان کیا گیا سب سے پہلے داتا دربار جائیں گے سلام کرنے. شاہی مسجد نہ، ان کی قسمت میں نہیں. شاہی مسجد میں میرے آقا جب سفر سے واپس آتے تھے، جہاد سے واپس آتے تھے، تو سب سے پہلے کہاں آتے تھے؟ مسجد نبوی. یہ اللہ سمجھ نہیں دیتا. بادشاہ ہو گئے، دولت مند ہو گئے، وزیر ہو گئے، تعلیم یافتہ ہو گئے، بیرسٹر ہو گئے، نہیں سمجھ دیتا. اللہ جس کو دے دیتا ہے ذالک من فضل اللہ. اپنی قسمت پہ ناز کیا کرو. اور موائدو، اپنی قسمت پہ ناز کیا کرو. اس دور میں اللہ نے تمہیں توحید کی سمجھ عطا کر دی. توحید کی سمجھ نہ ہونا
تو ابو الحکم جو ہے نا وہ ابو جہل بن جاتا ہے. وہ تو بڑا سمجھدار مشہور تھا. میرے نبی نے کہا سمجھدار کائے کا ہے جس کو رب کی پہچان کو، جس کو یہ پہچان نہیں کہ یہ پیشانی کس کے آگے جھکنی چاہیے. ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. قرآن ہے نا، عربی زبان ہے نا، میرے آقا کی زبان، بڑی فصیح زبان ہے، بڑی فصاحت ہے اس میں، بڑی فصاحت. ان المساجد للہ، ایک معنی یہ کرتے ہیں مسجدیں جو ہیں نا، مسجدیں للہ، کس کے لیے؟ مسجد میرا گھر ہے، میرا. فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. مشکلات میں، حاجات میں، تکلیفوں میں، غموں میں کسی کو صدا نہ دو، غائبانہ ندا نہ دو، پکار نہ کرو. مسجدیں میرا گھر ہیں، ان میں پکار ہوگی تو صرف میری ہوگی. اللہ کی توحید بھی بڑا خوبصورت موضوع ہے یار، اللہ کو پیارا بھی بڑا. اسی کو بیان کرنے کے لیے تو نبی مار کھاتے رہے، خاک و خون میں تڑپتے رہے تھے، آگ میں چلے. اللہ کو سب سے زیادہ پیار نبیوں سے ہوتا ہے. نبی تو محبوب ہوتے، محبوب نو مار پی رہی ہوگی محب برداشت کرتا کہ میرے محبوب کو مار پڑ رہی ہے. لیکن جب انبیاء کو سڑکوں پہ مارا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا مار کھاتے رہو. جس مسئلے کے لیے مار کھا رہے ہو نا، وہ مسئلہ تم سے بھی زیادہ پیارا ہے. اس مسئلے میں نرمی نہیں ہونی چاہیے. توحید کے بیان کرنے میں نرمی نہیں ہونی چاہیے. گھر ہو میرا، گھر ہو محمد عبداللہ کا، اور میرے گھر کے دروازے پہ کوئی آدمی بیل پہ ہاتھ رکھے اور کہے عبد الرحمان صاحب باہر آؤ. گھر کس کا ہے؟ میرا گھر، میرا گھر عبداللہ کا. بیل دینے والا آواز لگاتا ہے عبد الرحمان صاحب باہر آؤ. میں باہر نکل کے کیا کہوں گا؟ عقل نو ہاتھ مار. ایک گھر میرا، میرے گھر دے دروازے تے آواز لانی ہی تے میرے نا دی لا. اللہ نے فرمایا مسجدیں میرا گھر ہے، اس میں پکار کرنی ہے تو میرے نام کی کیا کر. گھر ہو میرا، گھر ہو میرا، پکار غیر اللہ کی. ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. عربی ہے نا، ایک اور معنی کرنا چاہتا ہوں. معنی بڑا مزیدار، بڑا مزیدار. سجدے والی جگہیں میری ہیں. کیوں بھائی؟ پتھریلی زمین پہ سجدہ ہو، ریتلی زمین پہ سجدہ ہو، جنگل کی زمین پہ سجدہ ہو، دریا کے کنارے ہو، نہر کی پٹڑی پر ہو، تو وہ جگہ کس کی ہے؟ یہ زمین ساری کس کی ہے؟ زمین کا حقیقی مالک کون ہے؟ ان المساجد للہ. مانا تو کرنے لگا ہوں. آپ میں سے جس کے دل میں توحید والا گلشن آباد ہے اسے بڑا لطف آئے، بڑا لطف آئے گا اسے.
ان المساجد للہ، سجدے والی جو جگہ ہے نا، جس پہ ماتھا رکھ رہا ہے، جس پہ ہتھیلیاں رکھ رہا ہے، جس پہ گھٹنے ٹیک رہا ہے، یہ جگہ میری ہے، یہ جگہ میری ہے، میری زمین تے سجدہ کرنا ہی تے میرے اگے کر، غیر اللہ دا کرنا ہی تے میری زمین تو باہر نکل کے کر۔ سجدے والی جگہ کس کی ہیں؟ بولو زور سے بولو۔ اس زمین پہ سجدہ ہوگا تو میرا ہوگا۔ تیسرا معنی کرنا چاہتا ہوں، سجدے والے اعضاء کون سے اعضاء ہیں؟ ماتھا، ناک، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، پاؤں کے پنجے۔ یہ ماتھا، یہ ناک، یہ ہاتھ، یہ گھٹنے، یہ پاؤں کے پنجے، یہ سارے میں نے بنائے ہیں، میں نے بنائے ہیں۔ حلالی بانا، حلالی بان، نمک حرام نہ بانا۔ یہ اعضاء جھکانے ہیں تو میرے آگے جھکایا کر، میرے آگے جھکایا۔ اعضاء میں نے بنائے ہیں، جھکاتا غیر اللہ کے آگے ہے۔ کیوں بھائی؟ نماز جنازہ جو اس میں سجدہ ہے؟ سوچ لو یار، کوئی نہیں سجدہ۔ اگر ہوتا تو کس کا ہوتا؟ اگر ہوتا تو اللہ کا ہوتا، رب نے نہیں کرنے دی، نہیں کرنے۔ آگے ولی اللہ ہے، صالح ہیں، بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، نیک آدمی، اس کے جنازے پہ ہم کھڑے۔ رب نے کہا نہیں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ دیکھنے والا سوچے گا یہ کلمہ پڑھنے والا میت کے آگے جھک رہا ہے، میت کے آگے جھک رہا ہے۔ جو غیرتوں والا رب سامنے پڑے ہوئے چارپائی کے اوپر بزرگ کو سجدہ نہیں کرنے دیتا، وہ غیرتوں والا رب 3 گز زمین کے نیچے دفن ہونے والے بزرگ کو سجدہ کیسے کرنے دیتا ہے؟ کہتے نہیں، سجدہ جو ہے وہ صرف اللہ کا۔ ہم تو آپ کو دعوت دیتے دیتے تھک گئے، اللہ کے قرآن کی طرف پلٹو، اللہ کے قرآن کی طرف آ جاؤ، پھر قرآن کا وہ مفہوم سمجھو جو میرے آقا نے بیان کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کی جانب آؤ، قرآن پڑھو۔ ہم تو تھک گئے یہ دعوت دیتے دیتے۔ یہی کتاب ہدایت ہے، ذالک الکتاب ہدی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس کتاب انزلناہ الیک۔ یہ عظیم الشان کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے۔ مولا کیوں اتارا ہے؟ فرمایا لتخرج الناس، تاکہ میرے پیارے پیغمبر آپ لوگوں کو نکالیں من الظلمات الی النور، کفر اور شرک کے اندھیروں کی طرف سے توحید اور اسلام کے نور کی طرف۔ کیا مقصد بیان کی؟ کتاب ہدایت ہے، کتاب ہدایت ہے۔ آپ قرآن کی، اللہ کرے آپ قرآن کے قریب آئیں، تھوڑی جان چھٹ جائے سیف الملوک تو تے وارث شاہ دی ہیر تو، اس سے آپ کی جان چھوٹے۔ بلے شاہ دا کلام
یہی سنتے رہتے ہو. خطیب صاحب کان پہ ہاتھ رکھ کے گاتے رہتے ہیں, تساں ویلاں کراندے رہندے ہو. وہ میں نے آپ کو سنایا نا, وہ یونان میں ایک مولوی صاحب رہتے ہیں, کبھی کبھی مجھ سے بھی رابطہ کرتے ہیں. وہ اتنے دوسرے دی مسیح پھنسے ہوئے, تو کہتے ہیں میں بلا شاہ پڑھنا نا جی تے سلطان باہو تے میں یونانی وہ جڑا ہے یورو جو بھی ہے 35-40 ویلیں ہو جاتی. ایک جمعے پہ میں نے کوئی قرآن کی 2-3 آیتیں پڑھ دی, تو بعد میں مجھے 1-2 بندے کہتے ہیں مولوی جی تسا وہابی تے نہیں. میں آخیا کیوں؟ کہ قرآن بڑا پڑھیا جی. وہی سناتے رہو تو بس ٹھیک ہے, قصے کہانیاں حکایتیں کرامتیں. اللہ آپ کو قرآن کی طرف لائے. پھر آپ سورت نمل کھولیں, 19واں پارہ کھولیں, اس میں حدود کی وہ تقریر جو اس نے حضرت سلیمان کے دربار میں کی تھی, رب کو اتنی پسند آئی. جس رب نے نماز کی رکعتوں کو ذکر نہیں کیا, اس رب نے حدود کی پوری تقریر کو قرآن میں ذکر کر دیا. قرآن بنا کے اتارا اس تقریر کو. وجدتها وقومها, میں نے اس ملکہ کو دیکھا اور میں نے اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ رب کو چھوڑ کر سورت کا سجدہ کرتے ہیں. میں نے دیکھا ملکہ سبا کو. آگے کہتا ہے وہ اس اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے, وہ اس اللہ ہی کا سجدہ کیوں نہیں کرتے جو زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو, آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکال دیتا, باہر نکال دیتا. جو تم ظاہر کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے, جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے. مختار کل بھی ہے, متصرف بھی ہے, عالم الغیب بھی ہے, حالات سے واقف بھی ہے, نافع و ضار بھی ہے. تو سجدے کے لائق وہی ہونا چاہیے. اور جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں, جو اپنے یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے, جو اپنے چہرے سے کسی مکھی کو نہیں اڑا سکتے, وہ اس لائق نہیں ہے کہ تو ان کے آگے سجدہ ریز ہوتا پھر. سجدے کے لائق ہے تو وہ صرف کون ہے؟ مضمون تو درمیان میں رہ گیا. میں بیان یہ کر رہا تھا, شروع یہاں سے کیا, اس کو آگے چلائیں گے اگلے جمعے انشاءاللہ, کہ محرم کو جو عظمت ملی یہ کوئی واقعہ کربلا کی وجہ سے نہیں ملی. واقعہ کربلا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 50 سال بعد, دین پہلے مکمل ہو گیا تھا. ہاں آپ یوں کہیں کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عظمت ہے, ان کا یہ شرف ہے, ان کا یہ مقام ہے کہ اللہ نے انہیں شہادت اس مبارک دن میں نصیب فرما دی. کیوں آپ یہ ان کی عظمت کی بات ہے کہ ان کی شہادت ہوئی, ان کے کنبے کی شہادت ہوئی. اللہ نے اس شہادت کے لیے جو دن منتخب کیا وہ بڑا عظیم دن تھا, اور وہ 10 محرم کا دن تھا. ورنہ کسی کے پیدا ہونے سے, کسی کے مرنے سے کسی دن کو عظمت نہیں ملا کرتی. میں آئندہ جمعہ اس کا تھوڑا سا تذکرہ کروں گا, پھر بات کو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. آخر میں پھر میں ایک مرتبہ کہوں گا محرم کے حوالے سے کہ ہم میں سے ہر بندے نے, جتنے لوگ آپ تاجر بھی یہاں بیٹھے ہیں, دوسرے لوگ ہیں دفتروں میں کام کرتے ہیں, ہم میں سے ہر بندے نے امن و امان کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کر. اور انتظامیہ جو ہے, جو ایجنسیاں ہیں ہمارے ملک کی, جو اس تگ و دو میں ہیں کہ امن قائم رہے اور کوئی ایسی کارروائی نہ ہو جس سے ملک خطرات
کا شکار ہو یا افراتفری ہو، ہماری ایجنسیاں، انتظامیہ، ہم سب لوگوں کو اس معاملے میں ان سے کیا کرنا چاہیے؟ تعاون کرنا۔ اگر کوئی آپ ایسا واقعہ دیکھتے ہیں، قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، آپ فون کریں، قانون کی مدد لیں، انتظامیہ کے نوٹس میں آپ وہ چیز دیں، پھر انتظامیہ جو مناسب سمجھے گی وہ فیصلہ کرے گی انشاءاللہ۔ 9 محرم کا جو پروگرام ہے ہمارا، یہ گزشتہ 37 سال سے ہو رہا ہے، روایتی پروگرام ہے، 37 سال ہو گئے اس کو۔ اس دفعہ بھی 9 محرم سوموار کے دن مغرب کے بعد انشاءاللہ یہ پروگرام ہوگا، جس میں شہادت و عظمت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، واقعہ کربلا کی صحیح حقیقت، صحیح تصویر ہم اس میں بیان کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا حسین کی عظمت، شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو یہ محفل، یہ مجلس، یہ نشست انشاءاللہ 9 محرم سوموار بعد از نماز مغرب اسی مسجد میں انشاءاللہ منعقد ہوگی۔ آپ جتنے شہری لوگ ہیں، شہر سرگودا سے آپ کا تعلق ہے، اس دن تقریباً آپ فارغ ہوتے ہیں 9 محرم کو، بازار بھی بند ہوتے ہیں، آپ گھروں میں ہوتے ہیں، تو آپ وقت پہ تشریف لائیں گے۔ جتنا جلدی آپ آئیں گے ہم اتنا جلدی پروگرام ختم کر دیں گے۔ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، دور دور سے بھی لوگ آتے ہیں، پشاور سے لوگ آتے ہیں، پنڈی سے لوگ آتے ہیں، اٹک سے لوگ آتے ہیں، میاں والی، گجرات، منڈی، بہت سارے علاقوں سے لوگ آتے ہیں۔ فیس بک کے ذریعے ان تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے، وہ بھی کوشش کریں کہ مغرب کی نماز معاویہ مسجد میں وہ ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دے جی